أخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین عمل بتایا ہے، انتہائی آسان کلمات ہیں، تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی رات کو آنکھ کھلتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے کوئی تو مختلف قسم کے خیالات میں گم ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھا موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اہم میسج آیا ہوا ہو، لیکن یہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے میرے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اس کے لیے اللہ کی دربار میں کہتا ہے: اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، بس صرف اتنا کہتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ عطا فرما دیا کہ استجیب لہ، اس کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بعد اس کے علاوہ اپنی دنیاوی یا اخروی جو ضروریات ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنی بیماری سے شفا کی دعا کرتا ہے، رزق کی دعا کرتا ہے، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ان کی دعا کرتا ہے، کاروباری پریشانیاں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ استجیب لہ، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا مزید ہمت کر لے اور وضو بھی کر لے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت یا جتنی بھی توفیق ہو نماز بھی پڑھ لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز اس کی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے محترم دوستو۔ آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ عمل آج سے شروع کرنا ہے۔ کسی کی بھی آنکھ کھلے گی تو ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ کلمات وہ ہیں جن کو ہم چوتھا اور تیسرا کلمہ کہتے ہیں۔ چوتھا کلمہ کس سے نہیں آتا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور چوتھا کلمہ بھی پورا نہیں ہے، اس میں یحیی و یمیت نہیں پڑھنا۔